سورۃ الانفال کے عربی عبارات کو انشاءاللہ تعالیٰ دو لیسنز میں کور کریں گے۔ اور پہلی جو میں نے عربی عبارت آپ کے سامنے لکھی ہے، اس کو طریقہ یہ ہوگا کہ اس کا ترجمہ اور پھر اس کے ساتھ تشریح جو ہے ہم اس کو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الانفال میں یہ عربی عبارت ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ۔ ولن کہتے ہیں اور ہرگز نہیں، تغنیہ تمہیں بے نیاز کر دے گی، ٹھیک ہے، عنکم تمہیں، فئتکم تمہاری لشکر، تمہاری جماعت، شیئن ذرا بر بھی، ولو چاہے وہ کثرت کتنی زیادہ کیوں نہ ہو۔ ترجمہ اس کا یہ بنے گا، اور نہ فائدہ پہنچائے گی تمہیں تمہاری جماعت، چاہے ان کی تعداد بہت زیادہ کیوں نہ ہو۔ اس میں یہ سورۃ الانفال میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کافروں کو تنبیہ کر رہا ہے، وارن کر رہا ہے کہ اے کافروں، اے نبی علیہ السلام کے دشمنوں اور اے اسلام کے دشمنوں، تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ غزوہ بدر میں ہارنے کے بعد، شکست کھانے کے بعد 1000 کا لشکر بھی تم لے کر آئے، اور اب بھی اگر تمہارے ذہن میں یہ خیال ہے کہ ہم اگلے سال یا اس کے بعد اس سے بڑا لشکر نہیں آئیں گے اور حضور علیہ السلام کے چاہنے والے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیں گے، انہیں ختم کر دیں گے اور ان کی ہستی مٹا دیں گے، تو اگر تو تمہارا یہ خیال ہے کہ اگلے سال تم بڑی تیاری کے ساتھ بڑا لشکر، اس سے بھی بڑا لشکر لے کر آؤ گے، تو اللہ تعالیٰ نے پریڈکشن دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں بتا دیا کہ تمہارا لشکر چاہے جتنا بڑا کیوں نہ ہو، تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا اور تمہیں شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ اسلام کی وہ پریڈکشنز ہیں قرآن پاک کی، جن سے ہم قرآن پاک کی سچائی کو ثابت کرتے ہیں۔ یہ بات جب غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں یہ بات کہہ دی ہے، اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ کفار کے ساتھ جتنی جنگیں ہوئی ہیں، غزوہ احد میں بھی اگر مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا اور 70 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں تو اپنی غلطی سے ہوئے ہیں، امیر کی اطاعت نہیں کی ہے۔ اس جتنی جنگیں ہوئی ہیں، غزوہ احد میں وہ 3000 لے کر آئے، ہمارے پاس 700 مسلمان تھے، منافق 320 میں سے نکل گئے تھے، لیکن مسلمانوں نے انہیں ناکوں چلنے چپائے، بعد میں اپنی غلطی سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑا۔ خندق میں چلے جائیں وہ 10,000 کافر لے کر آئے، اور نبی علیہ السلام کے 3000 صحابہ نے انہیں شکست دے دی، اور بغیر لڑے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اسی طرح آپ اور غزوہ خندق میں جب کافر جا رہے تھے تو آقا علیہ السلام نے کہا اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ کبھی ہم پر چڑھائی کر کے نہیں آئیں گے، اب ہم جائیں گے۔ اس کے بعد آپ غزوہ موتا میں دیکھ لیں، 3000 مسلمانوں کو 2,00,000 کافروں سے، ان کے چنگل سے حضرت خالد بن ولید سلامتی کے ساتھ نکال کے لاتے ہیں، فتح کے ساتھ نکال کے لاتے ہیں۔ اور غزوہ تبوک میں مسلمانوں کا جو ہے وہ 30,000 کا لشکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بغیر لڑے سپر پاور سے اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ تو یہ اسلامی فتوحات کا جتنا سسٹم ہے وہ سارے کا سارا اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ کافروں، تم جتنے بڑے جتھے لے کر آ جاؤ، جتنی بڑی سے بڑی جماعتیں لے کر آ جاؤ، بڑے سے بڑے لشکر لے کر آ جاؤ، اور زیادہ سے زیادہ تلواریں، تیر، نیزے، کمانیں، سارا کچھ، اور گھوڑے جمع کر کے لے آؤ، اور سارا جہان بھی جمع کر کے لے آؤ، انشاءاللہ تعالیٰ مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے اگر کہیں مار کھائی ہے اپنی غلطی سے، اپنے غداروں کے ہاتھوں مار کھائی ہے، ورنہ کافر ہمیں شکست نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہے دوسری آیت ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ سورۃ الانفال میں یہ آیت اتری ہے اس موقع پر جب آقا کریم علیہ السلام نے اس طرح کنکریاں
اٹھائی اور حضور علیہ السلام نے ایسے اٹھا کر کافروں کی طرف، دشمنوں کی طرف ایسے پھینکی، شاہت الوجوہ کہہ کر آقا علیہ السلام نے ایسے پھینکی کافروں کی طرف کنکریاں، جس سے وہ اندھے ہو گئے اور وہ انہیں جا کر لگی اور وہ کافر اندھے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فتح میں حضور علیہ السلام کی کنکریوں کی مٹھی کی بھی مسلمانوں کی فتح میں اس کا عمل دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بیان کیا کہ وما رمیتا، وما رمیتا خوبصورت ترین مقام ہے، پیارے نبی آپ نے نہیں مارا تھا، وما رمیتا آپ نے کنکر نہیں مارے تھے، آپ نے نہیں مارے تھے، اس رمیتا جب آپ نے مارے تھے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب اللہ کہہ رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کنکر آپ نے نہیں مارے تھے، جو آپ نے مارے تھے، تو جب آپ نے مارے ہیں تو نہیں کون سے مارے ہوں گے؟ اور اگر نہیں مارے ہیں تو اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ نے مارے ہیں؟ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ کنکر آپ نے نہیں مارے تھے، ساتھ ہی کہہ رہے ہیں اس رمیتا جو آپ ہی نے مارے تھے۔ آگے اس کا جواب آ رہا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن وہ تو اللہ نے مارے تھے، آپ نے جو کنکر مارے تھے وہ آپ نے نہیں مارے بلکہ اللہ نے مارے تھے۔ تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ کنکر آپ ہی نے مارے تھے، مٹھی آپ کی میں کنکر تھے، اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارے تھے، اللہ کے دشمنوں کو مارے تھے، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مٹھی تو آپ کی تھی، کنکر تو آپ کے ہاتھوں میں تھے، مگر اس میں طاقت، اس میں قوت، اس میں شوکت، اس میں غلبہ، اس میں برکت اور اس میں جتنی طاقت تھی وہ اللہ تعالیٰ کی تھی۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کا جو عمل ہے اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کا عمل ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے بلکہ وہی بات کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو حضور کی بات اللہ کی بات ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو اس رسول کی اطاعت کرتا ہے بس اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ایک ہے، غنی کرنا ایک ہے، برات من اللہ ورسول، آقا کریم علیہ السلام کا کسی سے بیزار ہو جانا، خفا ہونا ایک ہے، اللہ اس کے نبی کا غنیمت ایک ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دینا ایک ہے، لینا ایک ہے، ناراض نہیں ہونا ایک ہے۔ اسی طرح حضور کا مارنا یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا مارنا ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی منشا ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی طاقت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ قرار دیا۔ جیسے قرآن پاک میں جب صلح حدیبیہ کے موقع پہ بیعت ہو رہی تھی تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جو آپ بیعت کر رہے تھے صحابہ کے ہاتھوں پر، ان کے ہاتھوں پر آپ کا ہاتھ نہیں تھا، ید اللہ فوق ایدیہم، پیارے نبی علیہ السلام ان کے ہاتھوں پر آپ کا ہاتھ تھا، ٹھیک ہے، وہ جو آپ کا ہاتھ تھا ید اللہ فوق ایدیہم، وہ آپ کا نہیں بلکہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہاتھ تو حضور ہی کا تھا مگر اللہ نے اسے اپنا ہاتھ قرار دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کسی شاعر نے کہا اسے کیا اس کو نہ چھو سکے کبھی رنج و بلا کے ہاتھ، اٹھے ہیں جس کے حق میں رسول خدا کے ہاتھ، اور شاہد ہے ما رمیتا کی آیت اس امر پر، یعنی نبی کے ہاتھ ہیں بے شک خدا کے ہاتھ۔ تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا آپ کے ہاتھوں کو، اور آقا علیہ السلام کے مارنے کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ جو آپ نے مارے تھے وہ آپ نے نہیں مارے تھے بلکہ وہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے مارے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں حضور علیہ السلام کا مارنا اللہ کا مارنا ثابت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری آیت ہے۔ اس کے بعد تیسری آ جاتی ہے سورۃ الانفال میں، اگلے سبق کی یہ پہلی آ جاتی ہے، یہاں پہ میں تیسرا لکھا ہے
فرمایا ولا اور نہیں تکونو تم ہو جانا کالذین ان لوگوں کی طرح قالوا جنہوں نے کہا سمعنا ہم نے سن لیا وہم لا یسمعون اور حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسلمانوں سے کہہ دیں ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وہم لا یسمعون، پیارے نبی ان سے کہہ دیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ ٹھیک ہے، اب یہ بات آپ کے ذہن میں دوبارہ آئے گی کہ بھئی جب اللہ کہتا ہے جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا تو وہ نہیں سنتے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب سن لیا تو کیا نہیں سنتے، اور جب نہیں سنتے تو اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ سن لیا؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سننا اور ہے اور ان کا سننا اور ہے۔ فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے، حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کافروں کے بارے میں کہہ رہا ہے، منافقوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، ان غلط لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جن کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، حضور علیہ السلام کی نعت پڑھی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا کلام اور اللہ کی وحی کو ریسائٹ کیا جاتا ہے، تو ان سے کہا جاتا ہے کہ سنو اللہ کے کلام کو، کان کھول کے سنو قرآن کیا کہتا ہے، یاسین میں کیا ہے، طٰہٰ میں کیا ہے، مزمل میں کیا ہے، مدثر میں کیا ہے، ذرا غور سے سنو، دھیان سے سنو، توجہ سے سنو، گیان سے سنو۔ جب انہیں کہا جاتا ہے سنو، وہ آگے سے نخرے کرتے ہیں، وہ آگے سے ناز کرتے ہیں، وہ آگے سے غرور کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سن لیا یار۔ ہم کہتے ہیں مسلمانوں سنو، کافروں سنو ذرا اللہ کے کلام کو، وہ آگے سے کہتے ہیں بس یار ہم نے سن لیا، ہم نے سن لیا۔ اللہ کہتا ہے وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کا سننا یہ بتا رہا ہے کہ وہ دل سے نہیں سنتے، دھیان سے نہیں سنتے، توجہ سے نہیں سنتے، اور جب انسان ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دے، دھیان سے نہ سنے، توجہ سے نہ سنے، اٹینشن سے نہ سنے، اور قبول کرنے کے حوالے سے اگر انسان نہ سنے تو وہ اسی طرح ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے سنا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا، وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا حالانکہ انہوں نے نہیں سنا، اس لیے کہ اس قرآن کے اندر جو طاقت تھی، جو تاثیر تھی، جو برکت تھی، جو کمال تھا، جو قرآن کا پوٹینشل تھا، جو قرآن کا میسج تھا، وہ انہوں نے نہیں سمجھا، دھیان نہیں دیا، خیال نہیں دیا۔ اور اگر انسان سن کر اس پہ عمل نہ کرے تو ایسے ہی ہے کہ اس نے سنا نہیں۔ اللہ کہتا ہے اگر انہوں نے سنا ہوتا تو اس پہ عمل نہ کرتے، قرآن کو سنا ہوتا، سماعت کی ہوتی تو قرآن کے رستے پہ نہ چلتے، اسلام کے رستے پہ نہ جاتے۔ اور مکہ کے رہنے والے، حضور علیہ السلام کے قریب ترین رہنے والے، حضور کا چچا، آقا علیہ السلام کا چچا ابو طالب، حضرت ابو طالب، انہوں نے ایمان دل سے لایا، مگر جو دوسرا چچا تھا ابو لہب، اس نے ساری زندگی آقا کریم علیہ السلام کی مخالفت کی۔ تو جب مخالفت کی تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ چاند کے ٹکڑے تمہارے سامنے ہوئے، سورج مڑ کے تمہارے سامنے آیا، درخت آقا علیہ السلام کے اشارے سے قدموں میں آ کے آقا علیہ السلام کے پاس پہنچے، کنکریوں نے کلمہ پڑھا مگر تم نے نہیں سنا۔ ابو جہل حضور علیہ السلام کے سامنے آیا تھا، اس سے کہا محمد بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضور علیہ السلام نے کہا میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی کی شے بولے کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا پھر تو کوئی کافر نہیں رہ سکتا۔ آقا علیہ السلام نے توجہ فرمائی، مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھا مٹھی کے اندر، کنکریوں نے کلمہ پڑھا، لیکن اس کے باوجود وہ کہنے لگا یہ جادو ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے، وہ کہتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے سنو تو وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ اس لیے کہ اگر سنتے تو مانتے اور قبول کرتے اور اسلام کی دولت کو اپنے سینے میں وصول کرتے۔ تو یہ آج آپ کا لیکچر ہوا 9th کلاس کی